یقیناً میں آپ لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ خاص وہ خزانے، وہ قیمتی جواہرات، وہ سراسل کی امانتیں کہ جو ہر خاص اور عام کے لیے ہیں، جو خاص کے لیے ہیں میں ان کا ذکر خاص میں کرتا ہوں، اور جو عام کے لیے ہیں میں ان کا ذکر خاص اور عام دونوں میں کرتا ہوں، کیونکہ ہر دور میں روحانیت کے ساتھ ساتھ لوگوں میں یہ خواہش رہی ہے کہ وہ دین کے ساتھ ساتھ دنیا کے بھی علم کو سیکھیں، وہ روحانیت کے ساتھ ساتھ اپنی دنیاوی زندگی کو بھی بہتر بنائیں۔ یہ نہیں کہ روحانیت اور عملیات کے چکر میں اپنی دنیا کو تباہ و برباد کر دیں، یہ نہیں کہ چلہ کشی کے دوران چلہ کشی کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے اپنے بیوی اور بچوں کو وہ ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ایسا ہمارے بزرگان دین نے سختی سے منع فرمایا ہے اور کہا کہ تم اپنے رب سے اس دعا کو مانگو جو محبوب نے مانگی ہے کہ میرے رب مجھے دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو رکھ۔ یعنی کہ اگر ہم دین کا علم سیکھ لیتے ہیں، اگر ہم روحانیت سیکھ لیتے ہیں، یا ہم ابتدائی دور میں ابتدائی اسٹیج پر جب ہم روحانیت سیکھ رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کا یہ غلط کانسیپٹ ہے کہ اس کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، اس سے دنیا دور ہو جاتی ہے، اس کے اوپر رزق کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، وہ تنگ دست ہو جاتا ہے، وہ محتاج ہو جاتا ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ خیال اور یہ معاملات، یہ باتیں اپنے دماغ سے نکال دیں۔ دنیا آپ کے نصیب میں جتنی رب نے لکھ دی گئی ہے اتنی آپ کو ملنا ہے، اس سے ایک رتی کم نہیں ملے گی اور ایک رتی زیادہ نہیں ملے گی، جتنے تمہارے رب نے لکھ دی ہے۔ اگر کسی کے نصیب میں رب نے اگر کچھ کم لکھا ہے تو وہ یقیناً اس کے حق میں بہتر ہے۔ پھر بھی اگر اس کو لگے کہ اس کے رزق اس کے نصیب میں کم ہے تو پھر بزرگان دین نے رزق مانگنے کے انداز بیان فرمائے ہیں، طریقہ کار بیان فرمائے ہیں کہ تم اپنے رب کو اس عمل کے ذریعے راضی کرو، ایسے راضی کرو، یہ رکعت نماز پڑھو، یہ عمل کرو، یہ دعا کرو کہ جو لوح محفوظ پہ تمہارا لکھ دیا گیا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دست قدرت سے اس میں آپ کے مال میں اضافہ کر دے گا، آپ کو غنی کر دے گا، آپ کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ اور دنیا کی طلب، دولت کی چاہت کہ انسان کی اپنی ضرورتیں پوری ہوں، اس سے منسوب اس کے گھر والوں کی ضرورتیں منسوب ہوں، یہ ہر دور میں رہا ہے، ضرورت ہر دور کی ہے۔ میں اپنے تمام مریدین کو کہتا ہوں، اپنے تمام شاگردوں کو کہتا ہوں، اپنے تمام چاہنے والوں کو کہتا ہوں کہ روحانیت کے چکر میں اپنی دنیا خراب نہ کرو، اپنے عملیات کے چکر میں اپنے بیوی بچوں کی زندگیوں کو برباد نہ کرو، ان کا بھی تم پر اتنا ہی حق ہے جتنا تمہاری روحانیت کا تم پر حق ہے۔ اگر تم روحانیت کے معاملات میں اپنے بیوی بچوں کو تنہا چھوڑ دیتے ہو تو روحانیت کبھی بھی تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ اگر تم عملیات کے چکر میں اپنے بیوی بچوں، اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو تنہا چھوڑ دیتے ہو تو وہ بالکل بھی تمہارے قریب نہیں آئے گی اس وقت تک جب تک یہ تمہارے قریب نہیں ہوں گے، جو تمہارے لیے دعائیں کر رہے ہیں، جو تمہارے رزق سے جڑے ہوئے ہیں، جو تمہاری ضروریاتوں سے جڑے ہوئے ہیں، ان کی خواہشات تمہاری ضروریات سے جڑی ہوئی ہیں۔ میں اپنے تمام شاگردوں سے کہتا ہوں، کوئی بھی عمل کرو، کوئی بھی چلہ کشی کرو، کوئی بھی ذکر و اذکار کرو، ایسے کرنا کہ تمہاری روزمرہ کی زندگی متاثر نہ ہو، کہ کہیں تم رات بھر عملیات کے جاگنے کے چکر میں صبح اپنے آفس نہ جا پاؤ، کہیں تم اپنے عبادتوں کے چکروں میں جس رزق کی تلاش میں تم نکلے ہوئے ہو اس سے تم ہاتھ نہ دھو بیٹھو۔ تم یہ بھی کرو، تم وہ بھی کرو، دونوں کا حق تمہارے جسم تم پر ہے۔ اب تم حقوق کی ادائیگی کس طرح کرتے ہو؟ کیا دونوں کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہو یا صرف ایک کے ہو کر رہ جاتے ہو؟ اور اگر ایک کے ہو کر رہ گئے تو باقیوں کا حساب کون دے گا؟ اور اگر دونوں کو لے کے چلتے ہو تو تم مرد کلندر ہو۔ مرد کلندر یاد رکھنا وہ ہے جو دونوں کو اپنے ہتھیلیوں پر ساتھ لے کر چلتا ہے، کہ جیسے تمہارا دایاں بازو اور تمہارا بایاں بازو۔
روحانیت تمہارا دایاں بازو ہے تو دنیاوی ضروریات، آسائش اور جو تم سے منسوب ہیں وہ تمہارا بایاں بازو ہیں۔ اچھے کپڑے پہننا، اچھی سواری رکھنا، اپنا گھر رکھنا، اچھے طرز پہ زندگی گزارنا، یہ بھی سنت ہے۔ اگر کوئی شخص اچھی گاڑی لے لیتا ہے تو ہم بولتے ہیں یہ اسراف کر رہا ہے، اگر کوئی شخص مہنگے کپڑے پہن لیتا ہے ہم بولتے ہیں یہ اسراف کر رہا ہے، جبکہ وہ اسراف میں نہیں ہے۔ اگر آپ اپنے بیوی بچوں کو اچھے سے اچھا کپڑا پہناتے ہو، اچھے سے اچھا اس کو آسائشیں دیتے ہو، اچھے سے اچھا اس کی ضروریات کو پورا کرتے ہو تو یہ بالکل بھی اسراف نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں حالات و واقعات ملتے ہیں، ہمیں سبق ملتا ہے کہ ایک صحابی رسول جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک جبہ تیار کروا کے لائے، اور اتنا مہنگا اور حسین ترین جبہ تیار کروا کے لایا آپ کہ اس وقت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی ملکیت 27 اونٹوں کے برابر تھی۔ اگر 27 اونٹوں کی کیلکولیشن آج کے دور میں کی جائے تو یہ تقریباً پاکستانی 50 لاکھ سے زیادہ بنتا ہے، یعنی کہ 50 لاکھ کا جبہ وہ صحابی رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بنا کر لائے۔ آپ نے پوچھا، یا سرکار دو عالم نے پوچھا کہ اے فلاں صحابی، اے فلاں شخص، تو یہ جبہ میرے لیے لے آیا ہے، یہ اس کی قیمت کیا ہے؟ ان صحابی نے فرمایا یا رسول اللہ اس کی قیمت 27 اونٹوں کے برابر ہے۔ آپ نے منع نہیں کرا، آپ نے یہ نہیں کہا یہ تم نے کیا اسراف کرا ہے، یہ تم نے کیا کر دیا، اس کو تم غریبوں میں تقسیم کر دیتے، اس کو تم فلاں کر لیتے۔ آپ نے ہرگز ایسے الفاظ کی ادائیگی نہیں کری، آپ نے خوش ہوئے، آپ نے اس جبے کو زینت طب کیا، آپ نے پہنا اس کو، اور پہنا آپ نے۔ اور صحابی رسول بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ کے اوپر کیا جچ رہا ہے، کتنا حسین و جمیل آپ کے اوپر لگ رہا ہے، آپ کتنے حسین و جمیل ہیں۔ آپ نے وہ جبہ پہنا، آپ نے منع نہیں کرا کسی صحابی کو، آپ نے کچھ دیر پہن کر آپ نے اتار کر آپ نے صحابہ کو دے دیا۔ اور جہاں تک سواری کی اگر میں بات کرتا ہوں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے افضل اور اعلیٰ سواری پسند کی اپنے لیے۔ اس وقت آپ کو سرخ اونٹ پسند تھے۔ اگر آج کے دور میں سرخ اونٹ کو دیکھا جائے تو سرخ اونٹ نایاب ہیں جن کی قیمت لاکھوں میں ہے، اور وہ نسل ہی بہت نایاب ہے، شاید آپ کی نظر سے گزرے بھی نہ سرخ اونٹ کیا ہیں۔ آپ کی سواری وہ ہوا کرتی تھی، آپ کو وہ پسند تھے۔ اور آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو کار اگر ہم لیتے ہیں کوئی BMW یا مرسیڈیز یا پراڈو یا لینڈ کروزر یا بڑی گاڑی، اس کی قیمت اگر آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ اسراف نہیں ہے دین میں۔ تو ہر شخص کی خواہش ہر دور میں رہی ہے کہ وہ روحانیت کے ساتھ ساتھ دین کے ساتھ ساتھ اپنی دنیا کو بھی اچھا کرے۔ ایک صحابی رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قافلے میں چل رہے تھے، آپ نے ان کو دیکھا، آپ نے فرمایا کہ فلاں شخص کیا تمہارے پاس اچھا لباس نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ الحمدللہ اللہ کا دیا سب کچھ۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم اس کی نعمتوں کو چرچا کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے کیا فرمایا کہ تم اس رب کی نعمت کا چرچا کیوں نہیں کرتے، اس رب کی نعمت کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے کہ تمہیں رب نے دیا ہے۔ اب رب تمہیں نعمت دیتا ہے، اب مثال کے طور پہ رب نے تمہیں ایک محل دیا، اب تم بولو جی محل چھوڑ کے میں ایک جھوپڑی میں رہوں گا۔ اگر میں محل رہوں گا تو لوگ بولیں گے مرشد تو محل میں اور مرید سارے جھوپڑی میں۔ تو یہ تو ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی اس طرز پہ گزاری ہے کہ ایک غریب سے غریب شخص بھی آپ کی سیرت پہ عمل کر کے ایک بہترین زندگی گزار سکتا ہے، ایک امیر سے امیر شخص بھی ویسی زندگی گزار سکتا ہے جیسے حضور نے گزاری۔ اب حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو دربار لگتا تھا، آپ کی جو محفل لگتی تھی، آپ اس میں جو جبہ پہنتے تھے نا، ایک وقت میں اگر وہ جبہ پہنتے تھے تو دوسرے وقت میں وہ جبہ نہیں پہنتے تھے، اور اس وقت
جو جبہ پہنتے تھے آپ جب اتار کے لوگوں کو دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کو صدقہ کر دو، تو جب اس کو صدقہ کرتے تھے تو اس وقت بزرگان فرماتے ہیں 100 گھروں کے اندر 1 مہینے کا پورا راشن جاتا تھا. کتنا مہنگا جبہ پہنتے تھے آپ. آج کسی کا مرشد کچھ پہن لے، آج کوئی عالم دین کچھ پہن لے، آج کوئی مولوی حضرات کوئی اچھا چیز پہن لیں تو لوگ انگلیاں اٹھانے شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ یہ تو ہمارے بزرگوں کی سنتیں ہیں، ہمارے بزرگوں کے طریقے کار ہیں. انہوں نے وہ وقت بھی گزارا کہ جب تن پہ ایک ہی جوڑا تھا، اور انہوں نے وہ وقت بھی گزارا کہ ان کے خانقاہوں میں 100 بکرے 100 گائیں ذبح ہوتی تھیں اور لوگوں کے لیے لنگر کھانے بنتے تھے. تو یہ تو ہمارے بزرگوں کے طریقہ کار رہے ہیں. کچھ یقیناً ہر مرید جب اپنے مرشد کی بارگاہ میں آتا ہے تو وہ دونوں چیزوں کی خواہش اور طلب اپنے دل میں رکھتا ہے. اب وہ بولیں کہ نہیں بھائی دنیا کی خواہش تو نے کیوں رکھی، دنیا کی ضرورت تو نے کیوں رکھی، تو آگے کیوں بڑھے گا، تجھے تو صرف یہ عمل کرنا ہے، بس جا ذکر کر، اللہ کو ڈھونڈ. وہ ساری زندگی اللہ کو ڈھونڈتا رہتا ہے بیچارہ، خستہ حال میں چلا جاتا ہے، اور وہ دنیا دار جو ہوتا ہے وہ اوپر سے اوپر کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے. میں حقیقت پہ مبنی آپ کو تمام باتیں بتا رہا ہوں، اور جب ایسے معاملات آج کے دور کی بات بتا رہا ہوں. اور اب یقین کرو کہ ہر دور کے اندر تمام یہاں سرکار غوث پاک جیسے بزرگوں کے پاس لوگ آتے تھے، دنیا بھی مانگتے تھے اور دین بھی مانگتے تھے، آپ کبھی نہیں مایوس کرتے تھے. یہاں تک کہ حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، جو لوگ اپنے آپ کو شاذلی کہتے ہیں نا، وہ ان سے منسوب ہیں، یعنی کہ امام ابو الحسن شاذلی. آپ کے پاس بھی لوگ آئے اور کہا حضور ہمارے لیے کچھ ایسا طریقہ کار بتا دیں، کوئی عمل بتا دیں کہ جس سے ہماری دنیا اچھی ہو جائے. تو آپ نے کیا کرا؟ آپ نے اپنی کتاب سر الجلیل کے اندر ایک عمل تحریر کیا کہ جو شخص یہ عمل کر لے گا اس کی جیب کبھی خالی نہیں ہوگی، اس کی جو تھیلی ہے وہ کبھی خالی نہیں ہوگی، اس کی جو تجوری ہے جہاں وہ رکھتا ہے وہ کبھی خالی نہیں ہوگی. آپ نے باقاعدہ عمل لکھا. آپ نے کیوں لکھا؟ کیونکہ آپ سے کسی نے مانگا ہوگا نا، آپ سے کسی نے طلب کیا ہوگا نا، اس لیے آپ نے لکھا نا کہ بزرگوں کا دروازہ تو ہر خاص و عام کے لیے کھلا ہے نا، کہ جو جس مقصد کے لیے آئے گا وہ لے گا. اب آپ نے کیا شاندار عمل بتایا، اور ایسا عمل کہ واقعی کہ جس کا نتیجہ، جس کا تجربہ، جس کا رزلٹ 100% پایا ہم نے. آپ بولتے کہ جاؤ صرف دعا کر دیے تھے کہ جا اللہ تیری دنیا اچھی کرے، اس کی دنیا اچھی ہو جاتی. لیکن آپ نے عمل کیوں بتایا؟ آپ نے عمل کیوں بتایا؟ آپ نے اس لیے عمل بتایا کہ آپ کے بعد آنے والے لوگوں کے لیے یہ عمل بنے. کیونکہ دعا تو اس کے لیے محدود ہو جاتی نا، اس کے لیے ہو جاتی بس کہ اس کی دنیا اچھی ہو گئی، وہ چلا گیا، اور باقی کہاں گئے؟ تو یہ بزرگوں کی حکمتیں ہیں کہ جو بزرگان دین نے یہ عمل بتائے ہیں، اور یہ وہ عمل جو بزرگوں کے سینوں میں محفوظ تھے. اور ترتیب اور خاص دیکھیں، ایک بات یاد رکھنا، بزرگان دین کا کوئی بھی بتایا ہوا عمل ہوتا ہے، بزرگان دین کے کوئی بھی بتائے ہوئے طریقے ہوتے ہیں، ان طریقوں میں ہی حکمت ہوتی ہے، ان طریقوں میں ہی برکت ہوتی ہے، ان طریقوں میں ہی عافیت ہوتی ہے. اس طریقے سے ہی اگر کریں گے تو ہم کامیاب ہوتے ہیں، اس طریقے سے ہٹیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. حضرت امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص 4 رکعت نماز نفل پڑھ لیتا ہے اور اس ترتیب سے پڑھ لیتا ہے جو آپ نے بتائی ہے، آپ نے اپنی کتاب کے اندر اس کا ذکر کیا ہے اس کی تھیلی بنانے کا. پہلے لوگ اشرفیاں ہوتی تھیں تو اشرفیوں پہ تو کچھ لکھ نہیں سکتے تھے تو وہ تھیلیوں کے اندر رکھتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا پہلے زمانے میں تھیلیاں رکھی جاتی تھی جو چمڑے کی بنی ہوتی تھیں، کپڑے کی بنی ہوتی تھیں، مختلف چیزوں کی بنی ہوتی تھیں. وہ اس دور کے حساب سے آپ نے بتایا تھا، لیکن اس دور کے حساب سے بزرگان دین نے طریقہ وہی رکھا. لیکن کیا فرمایا کہ جو شخص نوٹ کے اوپر، یعنی کہ نوٹ کے اوپر یہ نقش لکھ لیتا ہے، اس طریقے سے بنا لیتا ہے، اور وہ نوٹ اپنے پاس رکھتا ہے، اپنی جیب میں، یا اپنے جہاں پہ نوٹ رکھتا ہے، جہاں اپنے دولت رکھتا ہے، جہاں اپنے جو بھی کچھ رکھتا ہے، وہ کبھی بھی ختم اور کم نہیں ہوتی. جو اسی عمل کی برکت ہے جو حضرت امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا.
لیکن یہ عمل جو بزرگان دین نے ہم تک پہنچا بزرگان دین سے، آپ نے فرمایا کہ تم چاند کی پہلی تاریخ کو، چاند کی پہلی تاریخ، جب چاند کی پہلی تاریخ لگے، ابھی ہم نے مغرب کی نماز پڑھی، اب ہم انتظار کر رہے ہیں کہ پہلی ہوئی نہیں ہوئی، شور مچ گیا پہلی ہو گئی، آپ نے اس شب میں نئے نوٹ کی گڈی لینا ہے، اس کی پہلا نوٹ لینا ہے. جو نوٹوں کی گڈی ہوتی ہے نا، آپ ایک گڈی، اب تو خیر گڈیاں تو بہت مل جائیں گی آپ کو دنیا میں، آپ جہاں کہیں بھی ہیں، چاہے وہ آپ 1 روپے کی لے لیں، 10 روپے کی لے لیں، 100 روپے کی لے لیں، 1000 روپے کی لے لیں، 5000 روپے کی لے لیں، آپ ایک کوئی بھی گڈی لے لیں، اس نوٹ کے اوپر وہ نقش لکھنا ہے جو میں نقش آپ کو بتاؤں گا. اس نقش کی خاص ترتیب سورہ اخلاص کے ساتھ ہے. سب سے پہلے کرنا یہ ہوگا کہ اس کا ترتیب سمجھ لیں، یہ عمل سمجھ لیں جو حضرت شیخ امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا. آپ نے فرماتے ہیں کہ جب تم نے 4 رکعت نماز نفل پڑھنا ہے، پہلی رکعت کے اندر تم 4 رکعت نماز نفل کی پڑھو گے، تم نیت کرو گے، اور پہلی رکعت کے اندر تم سورہ فاتحہ پڑھو گے اور 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے. پھر دوسری رکعت کے اندر تم سورہ فاتحہ پڑھو گے اور 20 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے، اور تیسری رکعت کے اندر تم سورہ فاتحہ پڑھو گے اور 30 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے، اور چوتھی رکعت کے اندر تم سورہ فاتحہ پڑھو گے اور 40 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے. یہ 4 رکعت نماز نفل کی ہے، تو صرف ایک سلام سے ہے. آپ نے نیت کرنی ہے، میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز نفل، منہ میرے قبلہ شریف کے سامنے، واسطے اللہ کے، جو بھی نیت ہو اپنی نیت کر کے آپ باندھ لیں. پھر آپ نے پہلی رکعت میں 10 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں 20 بار پڑھنا ہے، تیسری میں 30 بار پڑھنا ہے، اور چوتھی میں 40 مرتبہ آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے. اور جب یہ کر لیں، اس کے بعد آپ نے بزرگ حضرت شیخ ابو الحسن شاذلی فرماتے ہیں کہ استغفار 100 مرتبہ پڑھیں. استغفار کوئی بھی استغفار ہو جو سب سے بہترین آپ کو لگتا ہو، جو آپ کی زبان پہ روانی کے ساتھ ہو، آپ 100 مرتبہ استغفار کر لیں. وَبِحَمْدِهِ استغفر اللہ بھی پڑھ لیں، یا کوئی دوسرا استغفار پڑھ لیں، جو آپ کو استغفار اچھا لگتا ہے آپ وہ پڑھ لیں. 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیں، اور درود شریف 1000 مرتبہ پڑھنا ہے. اچھا، درود شریف کوئی سے بھی درود شریف پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، جو بھی پڑھ لیں آپ 1000 مرتبہ آپ درود شریف پڑھ لیں. اس کے بعد اور پھر 1000 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھ لیں. آپ کتنی مرتبہ؟ 1000 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھ لیں. یہ آپ کا عمل ہو گیا پورا. جب آپ نے پڑھ لیا، اس کے بعد آپ نے نوٹ آپ کے پاس رکھا ہوا ہے، آپ نے اس نوٹ کے اوپر جو نقش بنانا ہے وہ ہے سورہ اخلاص کا نقش، لیکن اس کی ترتیب ہے وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. یاد رکھو، جو قل هو اللہ احد ہے، اس کے جو عدد بنتے ہیں نا، وہ بنتے ہیں 220 کے عدد بنتے ہیں. آئی بات سمجھ؟ اللہ الصمد کے جو عدد بنتے ہیں وہ بنتے ہیں 231 کے، اور لم یلد کے عدد بنتے ہیں 114، ولم یولد کے عدد بنتے ہیں 126، اور ولم یکن لہو کے بنتے ہیں 191، اور کفوا احد کے بنتے ہیں 120. اب اس کی ترتیب ہے اس نقش کی، آئے میں آپ کو اس کی ترتیب سمجھا دیتا ہوں اس نقش کی، کہ وہ نقش کیسے بنے گا اور کس طرح بنے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد. اچھا، اب اس نقش کی چال دیکھ لیں. پہلے آپ نے نقش بنانا ہے یہ آپ نے پہلے باکس بنایا، پھر یہ 1 لکیر، پھر یہ 2، پھر یہ 3، 4، 5 لکیر آپ نے اندر کھینچی، 5 لکیر ایسے کھینچیں گے. 1، 2، 3،
4 اور یہ 5. یہ بن گئے 5 کھانے, یعنی کہ 5 یہ بنیں گے ٹوٹل 1 2 3 4 5 6. ٹھیک ہے, 1 2 3 4 5 6 اور 6 ملٹیپلائی 6 1 2 3 4 5 6 6 is 36 نا, 36. یہ 36 باکس یعنی کہ 36 بیت یعنی کہ گھر بن گئے. یہ آئی بس سمجھ میں. اب ہم نے یہاں پہ لکھنا ہے 786. اب یہاں پہ جو عدد ہے نا, یہاں پہ عدد آئیں گے کل هو اللہ احد کے, یعنی کہ اس کے عدد کتنے بن رہے ہیں کل هو اللہ احد کے 220. اس کی ترتیب سمجھ لیجئے گا کیونکہ اس کی ترتیب ہی سب کچھ ہے. 220 کل هو اللہ کے ہو گئے, کل هو اللہ احد کے 220 ہو گئے, اللہ صمد کے 231 ہو گئے, یعنی کہ 231. اور لم یلد کے بن گئے 114 یعنی کہ 114. اور لم یلد ولم یولد کے بن گئے 126 126. اور ولم یکن لہ کے بن گئے 191. یہ اس کے عدد ہیں, یہ عددوں کا نقشے. اور کفوا احد کے بن گئے 120. اس کی چال ایسے ہے, میں صحیح کھڑا ہوں, سمجھ میں آ رہا ہے, میں اس سم صحیح ہوں نا, ٹھیک ہے. کل هو اللہ کے بن گئے 220, اللہ الصمد, لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اب یہ بن گئی سورہ اخلاص, کل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اب جب ہم اس کے عدد کی پوری کیلکولیشن کرتے ہیں نا تو اس کے عدد بنتے ہیں 1002, یعنی کہ اس پورا ایک ضلع کہلاتا ہے. یہ آئی بس یہ بیت یعنی کہ گھر یا خانے کہلاتے ہیں. یہ پوری لائن ایک ضلع آ گیا. اگر اس کی ہم کیلکولیشن کرتے ہیں تو اس کے عدد بنتے ہیں 1002. اس لیے بزرگان نے فرماتے ہیں کہ اگر تم سورہ اخلاص کا کوئی چلہ کرنا چاہو, سورہ اخلاص کا عمل کرنا چاہو, تو 1002 مرتبہ سورہ اخلاص جب تم پڑھو گے نا تو اس کی تاثیر بڑی الگ ہوگی. 1002 کے ہمارے سلسلے میں باقاعدہ اس کی اجازت ہے. اب ہم نے کیا کرنا ہے, 220 ہو گیا نا یہ, اب ہم یہاں سے شروع کریں گے 231. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد 114, پھر 126, پھر 191 اور 120. اچھا 120 آ گیا. اب پھر ہم یہاں پہ 220 یا یہاں سے پہلے ہم نے یہاں سے شروع کیا, پھر آخر میں یہ آ گیا 220. آئی بات سمجھ میں. اب یہ ہو گیا, اب یہ ہو گیا پہلا کھانا, یہ دوسرا کھانا, یہ تیسرا کھانا. یہ اب یہ یہاں سے چال شروع ہوگی. چال ہو گئی 114. ٹھیک ہے, دوسرے کھانے میں 126 آ جائے گا, 126, پھر آ جائے گا 191. ٹھیک ہے, پھر آ جائے گا 120. ٹھیک ہے, پھر آ جائے گا 220. ٹھیک ہے, 220 کے بعد آ جائے گا 231. یہ ترتیب سمجھنا ہے بس آپ نے. 114 کا کھانا, اب آؤ گے 126. یہ آپ دیکھ کر بھی لکھ سکتے ہو, لیکن ایسے لکھنا ہے آپ نے, ایسے لکھنا ہے, ایسے لکھنا ہے جیسے میں لکھ رہا ہوں. 114 ہو گیا, اب آ گیا 126. 126 126, 191 دوسرا کھانا, 120 تیسرا کھانا, یہاں تک آ گئے. اب ہم آ جائیں گے 220 پہ. 220, 231 اور 114. 114 صحیح ہے بالکل. ٹھیک ہے, 126 آ گیا. اب آ گیا 191. 191 یہ آ گیا 191. ٹھیک ہے, 191 کے 120. 120 آ گیا. ٹھیک ہے, 120 کے بعد پھر ہم یہاں سے شروع کر دیں گے 220, 231, 114 اور 126. اوکے, یہ ہو گیا 191 سے ہو گیا, 126 ہو گیا. ٹھیک ہے, اب آ جائیں گے ہم 120 سے شروع کریں گے. 120 پھر یہاں سے شروع کر دیں گے 220. ٹھیک ہے, 220, 231, 114, 126 اور 126 کے بعد 191. یہ رہا 191. یہ کہلاتا ہے سورہ اخلاص کا نقش.
ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں آپ کی اسکرین پر موجود ہے. اس طریقے سے آپ نے اب نوٹ پہ لکھ لینا ہے. جیسے یہ سمجھ میں آ رہا ہے, یہ دیکھیں یہ بالکل واضح ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہ ہم نے نوٹ پہ پہلے ہی تیار کرا ہوا ہے اس کو. ٹھیک ہے, ایسے نقشے اوپر. اب میں عدد دیکھ لوں تاکہ عدد میں کوئی غلطی نہ ہو. 220, 231, 114, 126, 191, 120. 231, 114, 126, 191, 120. 231, 114, 126, 191, 120, 220. اس طریقے سے لکھتے رہنا ہے آپ نے, اس طریقے سے لکھتے رہنا ہے, اس طریقے سے لکھتے رہنا ہے. ٹھیک ہے, 114, 114, 126, 191, 120, 220, 231, 126, 191, 120, 220, 231, 114, 191, 120, 220, 231, 114, 126, 120, 220, 231, 114, 126 اور 191. یہ نقش ہو گیا تیار. ٹھیک ہے, بالکل اسی ترتیب سے آپ نے نوٹ کے اوپر یہ نقش لکھ لینا ہے. اور نوٹ کے اوپر نقش لکھنے کے بعد اس کے بعد آپ صرف اور صرف جتنا آپ کو آسانی ہو سورہ اخلاص پڑھ کے اس کو دم کر کے اپنے پاس رکھ لیں. ورنہ اگر 1002 کی تعداد میں سورہ اخلاص پڑھ لی جائے تو صرف ایک دفعہ کی آپ کی محنت ہے, پھر پورے سال آپ اس کی برکت دیکھیے گا, پورے سال اس عمل کی برکت دیکھیے گا. آپ نے سب سے پہلے جب چاند ہو گیا آپ نے 2-4 رکعت نماز نفل کی نیت باندھی ہے. پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ پڑھی 10 بار سورہ اخلاص, دوسری رکعت میں 20 بار سورہ اخلاص, تیسری رکعت میں 30 بار سورہ اخلاص, چوتھی رکعت میں 40 بار سورہ اخلاص. جب نماز سلام پھیر لیں گے اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے, 1000 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے, اور 1000 مرتبہ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا ہے. یہاں تک کا عمل حضرت شیخ ابوالحسن شاذلی کا بتایا ہوا عمل ہے. اور آپ نے یہ جو نقش نا پہلے حضرت ابوالحسن شاذلی کا جو بتایا ہوا نا آپ نے تھیلی پہ بتایا ہوا تھا, کیونکہ اس وقت میں تھیلیاں چلتی تھیں. آپ نے فرمایا تھیلی کے اوپر یہ نقش لکھ کے اس طریقے دم کر کے اور پھر اس کو الٹا کر کے اس کے اندر پیسے ڈال کے اس پر رکھ لیا کرو. ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہ اس دور کے عمل تھا, کیونکہ اس وقت تھیلیوں میں پیسے رکھے جاتے تھے, شرفوں میں رکھا جاتا تھا. تو اسی ترتیب سے وہ عمل کر کے اور ایک نیا نوٹ لے کے. اچھا, نیا نوٹ کی بھی ایک خاصیت ہوتی ہے, جو گڈی لیتے ہیں نا, گڈی کے جو پہلا ہے سب سے پہلا جو ہوگا آپ نے صرف وہ پھاڑنا ہے, اس کے اوپر پوری نماز کے ساتھ یہ طریقہ کار کر لینا ہے. اس کے بعد آپ نے یہ نقش لکھنا ہے. نقش لکھنے کے بعد 1002 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے دم کر کے آپ اپنے والیٹ میں رکھ لیں. آپ کا والیٹ کبھی بھی خالی نہیں ہوگا, کبھی بھی خالی نہیں ہوگا. بھئی یہ ذہن میں رکھیے گا. اگر آپ اس کو اپنے گھر میں رکھ دیں گے تو گھر میں جس جگہ آپ زیورات رکھتے ہیں, جس جگہ آپ اپنے رقم رکھتے ہیں, جس جگہ آپ وہ کرتے ہیں, وہ جگہ آپ کی خالی ہرگز نہیں رہے گی. کس کی برکت ہے؟ اس عمل کی برکت ہے جو حضرت شیخ امام ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ طور پر مریدین کو تعلیم کیا, اس لیے تاکہ سب کا بھلا ہو اس میں. اور اس کی ایک خاص ترتیب ہے یہ پورے سورہ اخلاص کی. اب اس کو جہاں سے بھی کیلکولیشن کریں گے نا, جہاں سے بھی کیلکولیشن کریں گے اس کے عدد بنیں گے 1002, یعنی کہ 1002. ہر ضلع کی جو قیمت ہوگی, جو رقم ہوگی نا, اس کی جو کیلکولیشن ہوگی وہ 1002. جہاں سے بھی آپ اس کی کیلکولیشن کریں گے اس کے عدد وہی بنیں گے 1002. اس لیے سورہ اخلاص جو 1002 بار جو پڑھوائی جاتی ہے, جو کری جاتی ہے نا, وہ اس کی روحانیت کو کھولنے کے لیے ہوتی ہے. اب اس کا فائدہ جو لوگ تنگ دست ہیں, جو لوگ پریشان ہیں, جو لوگ محتاج ہیں, اچھا خاص کر ان لوگوں کے لیے بھی کہ جن کے اوپر قرض پہاڑوں کے برابر ہے, کہ جن کے اوپر قرض پہاڑوں کے برابر ہے, وہ قرض بھی ادا ہو جاتا ہے. یعنی کہ اسی سال آپ نے مثال کے طور پہ اپنے یکم شوال کو بنایا, اب آنے والی یکم شوال تک آپ اپنا تجزیہ کرنا, آپ دیکھنا کہ آپ کے مال کے اندر, آپ کے رزق کے اندر, آپ کے گھر بار کے اندر کتنی برکت ہوئی ہے اس عمل کی بدولت. کہ جو عمل حضرت شیخ امام ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے اور ہمارے بزرگوں نے تعلیم کر کے بتایا, ہمیں فرمایا. کیونکہ یہ دیکھیں یہ ضرورت ہر دور کی رہی ہے, صرف اس دور کی نہیں ہے, ہر دور کی ضرورت ہے. یہ میاں حضور بھی فرماتے ہیں. میاں حضور یہ نہیں کہتے کسی کو کہ بھائی تم جاب چھوڑ کے آؤ تو میں تمہیں عمل کراؤں گا, تم جاب چھوڑ کے آؤ تو میں تمہیں مرید کروں گا. نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں کہ تم دنیا بھی لے کے چلو اور دین بھی لے کے چلو.
آخرت بھی لے کے چلو اور ساتھ روحانیت اور عملیات جو کچھ بھی تم کرتے ہو وہ ساتھ لے کے چلو. اور الحمدللہ ہمارا سلسلہ، ہمارا خاندان، ہمارا جو گھرانہ ہے وہ ہے کہ اس میں جس نیت سے بندہ آتا ہے، اگر بندہ کہتا ہے کہ مجھے عملیات سیکھنا ہے تو ڈاکٹر صاحب، روحانیت سیکھنا ہے ہمارا گھرانہ، ہمارے مرشد، آئی بس سمجھ میں، ذکر و اذکار لینا ہے، دنیا کے معاملات میں آنا ہے، ہم نے اپنے مسائل حل کرنا ہے، ہمیں دنیا کے مسائل حل کرنا ہے، سب کچھ تو آپ کو اس خاندوادے سے مل گیا، اور کیا چاہیے؟ پریشان ہیں، بیماریوں کا علاج مختلف میں نے طریقہ کار سمجھائے ہوں میں، آئی بس ہمیں صلاۃ شفاء امراض میں نے بتائی ہے جو ہمارے بزرگوں سے منسوب ہے، کیسے بیماری کیوں نہ ہو، کیسا مرض کیوں نہ ہو، آپ وہ صلاۃ شفاء امراض پڑھیں. دنیا کی حاجت ہو، دنیا کی طلب ہو تو آپ یہ والا عمل کریں سورہ اخلاص کا، بڑے کمال کا عمل ہے، بہترین عمل ہے جو ہمارے بزرگان دین نے ہمیں تعلیم فرمایا ہے. اور یاد رکھیں کہ ہم جب اس راستے پہ چلتے ہیں نا تو خاص کر شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، وہ ہمیں بہکاتا ہے کہ بھائی تم کہاں دنیا کے چکر میں پڑ رہے ہو. جبکہ اگر ایسے معاملات ہوتے، دنیا سے بزرگوں نے تمہیں دور کرنا ہوتا تو بزرگان دین مجھے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ کیا کبھی ایسے عمل بتاتے اپنے مریدوں کو، اپنے شاگردوں کو. تو یہ چند لوگ ہیں جن لوگوں نے بدنام کیا ہوا ہے. آپ عمل بھی لے کے چلیں، آپ دنیا کا رزق بھی کمائیں، آئی بات سمجھ میں، آپ دنیا بھی لیں، آخرت بھی لیں، عمل بھی لیں، سب کچھ لیں. سب کو ساتھ لے کر چلنے والا مرد کہلاتا ہے، یاد رکھنا. اور جو یہ چھوڑ کر صرف عملیات ہی کے چکر میں لگ جاتا ہے تو اس کی مثال پھر بالکل مؤنث کی طرح ہے، مرد کی طرح نہیں ہے. اس کی مثال مؤنث کی طرح ہے، مرد کی طرح نہیں ہے. تو آپ کے مسائل اور ان کے حل کے لیے، ٹھیک ہے، کیونکہ دوسرا عشرہ یقیناً آپ لوگوں کے لیے ہے، تو آپ مجھ سے اگر اس عمل کے متعلق اور بھی کچھ پوچھنا چاہیں تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میری طرف سے اس کی اجازت ہے. لیکن یہ یاد رکھنا کہ یہ عمل کیا جائے گا 1 تاریخ کو. اب چاہے آپ 1 شوال کو کر لو، 1 ذی الحج کو کر لو، 1 ذی القعدہ کو کر لو، 1 محرم کو کر لو، چاند کی کوئی بھی مہینے کی، کسی بھی مہینے کی 1 تاریخ کو یہ عمل کر لو، آپ کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن یاد رکھنا کہ یہ عمل صرف 1 تاریخ کو ہوگا. اگر آپ سے 1 تاریخ مس ہو گئی، آپ نے نہیں کری، تو پھر آپ اگلے مہینے کا انتظار کرو گے، پھر اگلے مہینے تیار کرو گے. ہوگی 1 ہی کو، 9 چوندی جمعرات کو بھی نہیں کر سکتے، پہلے بدھ کو بھی نہیں کر سکتے، پہلے منگل کو بھی نہیں کر سکتے، اور آخری منگل کو بھی نہیں کر سکتے. یہ عمل کرنا ہے جو میں نے آپ کو تعلیم کرا، وہ عمل آپ نے پھر 1 سے ہی کرنا ہے.